بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے یوکرین کو روس میں اہداف کا نشانہ بنانے کے لیے امریکی ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دے دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو روس کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی ہتھیاروں کے استعمال کی منظوری دے کر دستخط کر دیے۔ یوکرین حالیہ ہفتوں میں امریکہ سے حملے کے لیے امریکی ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت طلب کر رہا تھا، لیکن دوستو یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا اس کے بعد یوکرین کو روس کے اندر دیگر شہروں اور اہداف کو بھی نشانہ بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ ہتھیاروں اور نفری کی کمی کے مسئلے سے دوچار یوکرین نے اپنے مغربی اتحادیوں پر امداد کے حصول کے لیے دباؤ بڑھایا تھا، تاکہ وہ روس کے اندر فوجی اہداف پر جارحانہ حملے شروع کر سکے اور روس کو پسپا کیا جا سکے۔ امریکہ کا یہ اقدام دوستو صدر جو بائیڈن کی پالیسی میں واضح تبدیلی کا مظہر ہے، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ نے یوکرین کو روس کے اندر امریکی ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم اب جنگ کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے یوکرین کو یہ اجازت دے دی ہے، کیونکہ روس کی افواج اب خارکیوں کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ خارکیو یوکرین کا دوسرا سب سے بڑا شہر روس کی سرحد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس سال دوستو دوسرا موقع ہے کہ جب صدر جو بائیڈن نے خاموشی سے یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی سے متعلق اپنی پالیسی میں نرمی کی ہے، جہاں اس سے پہلے 2024 کے اوائل میں انہوں نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو یوکرین بھیجنے کی منظوری دی تھی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ روس پر بڑے حملوں کے لیے 300 کلومیٹر رینج کے حامل میزائل اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے دیگر امریکی ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے یوکرین پر پابندی کی امریکی پالیسی برقرار رہے گی، جبکہ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روسی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے کسی بھی مغربی ہتھیار کا استعمال موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ روس کی سرزمین پر کسی بھی قسم کے مغربی ہتھیار کا استعمال وقت کی ضرورت ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ امریکی حکومت نے ایک اسٹڈی کروائی ہے جس میں مشرق وسطیٰ اور بالخصوص پاکستان کے حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس اسٹڈی گروپ نے باہمی افہام و تفہیم اور تجزیہ اور تحلیل کے بعد امریکی حکومت کو تجویز دی ہے کہ وہ افغان جنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات کے اثر سے اب باہر نکل آئے، کیونکہ ان حالات میں رہنے سے امریکہ کو سوائے صدماتی کیفیت کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس گروپ نے تجویز دی ہے کہ اس صدمے کی وجہ سے امریکہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہا جس طرح اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس وجہ سے ان دونوں ممالک میں شدت پسند تنظیمیں دوبارہ سے زور پکڑ رہی ہیں۔ اس صورتحال میں افغان طالبان کی حکومت میں تخریب کاروں کو پناہ گاہیں حاصل ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کی مخالف کالعدم ٹی ٹی پی بھی افغانستان میں مضبوط ہو رہی ہے۔ اس رپورٹ کا دوستو اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اس میں امریکی حکومت کو روایتی جنگ سے بچتے ہوئے صرف فوجی کارروائی کے امکان پر غور کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، اور یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر امریکہ کو دوبارہ ان معاملات پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستانی فضائی حدود تک طویل المدتی امریکی رسائی کو محفوظ بنانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ امریکہ پاکستان کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے۔ عمران خان کے بعد امریکی حکام کافی فعال دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھی متوقع ہے کہ امریکیوں نے بلوچستان کے علاقوں میں کچھ ایئر بیسز پاکستان سے لیے ہوں، جن کا مقصد افغانستان میں تخریب کاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے پاکستانی سیکرٹری داخلہ اور وزارت خارجہ کے کچھ افسران اور حکام نے افغانستان کے بھی دورے کیے ہیں۔
اس دوروں کا مقصد صرف یہ تھا کہ افغان حکومت کو یہ باور کروانا تھا کہ وہ تخریب کاروں کے سلیپنگ سیلز ختم کرے، پاکستان میں ہونے والی درہ اندازی کا تدارک کرے۔ بصورت دیگر پاکستان اگر ان تخریب کاروں کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ کارروائی افغانستان کے خلاف نہیں بلکہ ان تخریب کاروں کے خلاف ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے پاکستانی وفد تمام حجت لے کر کابل کے دورے پر ہے۔ اس وفد کے پاس ٹی ٹی پی کے پاکستان میں حملوں کے ٹھوس شواہد بھی ہیں، جن کو طالبان کی عبوری حکومت کسی طور پر نظر انداز نہیں کر پائے گی۔ اب دوستو، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے تخریب کاری کے خلاف اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ اس میں اگر افغان عبوری حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو اس سے پاکستان کو امریکہ کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ یوں ایک راہ ہموار ہوگی کہ امریکہ اور پاکستان مل کر تخریب کاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے۔ افغانستان میں تخریب کاروں کے ٹھکانوں کو دوستوں نشانہ بنانے کے حوالے سے پہلے ہی علماء کرام کو اعتماد میں لیا جا چکا ہے، جن کا خدشہ تھا کہ وہ شور مچائیں گے۔ اس حوالے سے پاک فوج نے جہاں رائے عامہ ہموار کی ہیں، وہیں پاکستان سے متوقع رد عمل کے ذرائع کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہے۔ یوں اگر طالبان کی عبوری حکومت تخریب کاروں کے خلاف پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو اس کے لیے دوسرا راستہ پھر دوستوں یہی بچتا ہے کہ پاکستان امریکہ کی طرف دیکھے۔ اس رپورٹ اور پاکستان کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے جہاں پاکستان سے تخریب کاری کا خاتمہ ہوگا، وہاں افغانستان کو بھی اپنی سرزمین پر قائم تخریب کاروں کے ٹھکانوں سے نجات مل جائے گی۔ طالبان کی اس عبوری حکومت کو بھی دنیا میں اپنا مقام اور سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے ان تخریب کاروں سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ پوری دنیا میں صرف چائنا کے علاوہ کسی دوسرے ملک نے طالبان کی حالیہ عبوری حکومت کو دوستوں ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ اگر طالبان حکومت چاہتی ہے کہ دنیا ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے تو اسے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ کس کے ہاتھوں میں کھیلنے کی بجائے طالبان حکومت علاقے کی ترقی اور امن کا سوچے، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اور اگر طالبان حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو مستقبل میں ایک نئی جنگ کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جنگ محدود ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈرون حملے ہی ہوں، مگر نشانہ افغانستان ہی ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ افغان طالبان حکومت کسی نئی مشکل میں پڑ جائے، اسے تخریب کاری کے خلاف پاکستان کے ساتھ تعاون کا ہاتھ ملا لینا چاہیے۔ اسلام آباد عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور دیگر کے خلاف تھانہ رمنہ میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور توڑ پھوڑ کے الزام میں تخریب کاری کی دفعات کے تحت درج مقدمے میں عمران خان کی پیشی کی روپکاری جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے 28 جون کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے سماعت میں غیر حاضر رہنے والے ملزمان حماد اظہر، فرخ حبیب، مراد سعید اور حسان خان نیازی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین خان گنڈا پور نے سوشل سیکیورٹی فنڈ سے صوبے کی 4000 مستحق بچیوں کی اجتماعی شادی کروانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، جس کے لیے فی بچی 2 لاکھ روپے گرانٹ فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سوشل سیکیورٹی فنڈ استعمال سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں فنڈ کے بہتر اور معنی خیز استعمال کے لیے نیا ماڈل واضح کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور نے مستحق بچیوں کی اجتماعی شادی کے لیے تمام اضلاع سے ڈیٹا جمع کرنے اور ہر ضلع کو آبادی کے تناسب سے کوٹا فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ فنڈز تقسیم کرنے کے عمل میں کوئی سیاسی سفارش اور ذاتی پسند اور ناپسند نہیں چلے گی اور کسی قسم کی کرپشن، دھوکہ دہی کی صورت میں متعلقہ حکام جواب دہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ضرورت مند خصوصی افراد کو بھی معیاری الیکٹرک ویل چیئرز فراہم کرنے اور زکوٰۃ کمیٹیوں کے ہر فورم پر کم از کم 3 خواتین کی نمائندگی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ عمران خان کے آفیشیل ایکس ہینڈل سے متنازعہ ٹویٹ پر پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ آئندہ کوئی بھی پوسٹ عمران خان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ اڈیالہ جیل کے باہر ان کا کہنا تھا کہ متنازعہ ٹویٹ پر پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے، اجلاس میں اہم فیصلے ہوں گے۔ آئندہ کوئی بھی پوسٹ عمران خان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان کی پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کرنے پر ایف آئی اے سائبر ونگ نے انکوائری کا فیصلہ کیا تھا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کی ٹیم جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد سے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں انکوائری کے لیے رابطہ کرنے کے بعد اڈیالہ جیل پہنچی تھی۔ تاہم عمران خان نے ایف آئی اے کی ٹیم کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی سوال کا جواب وکلا کی موجودگی میں ہی دوں گا۔ کشمیر یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دوستو ایک ریلی نکالی۔ ریلی میں طلباء اور اساتذہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور پاک فوج زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر پاکستان کے قیام سے تاحال پاک سرزمین کی سرحدوں کی حفاظت میں جامِ شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں اور افسران کو سلام عقیدت پیش کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء کا پاک فوج کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہماری افواج ہمارا فخر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلح افواج نے دفاع وطن کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ راولپنڈی میں کمرہ عدالت میں نامناسب رویے کے اظہار پر فیڈرل سیکرٹری کو گرفتار کر لیا گیا۔ جج نے قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ مدعی مقدمے کی جانب سے اختیار کیے گئے ہتک امیز رویے، سلوک اور بدتمیزی پر عدالت نے فوری نوٹس لیتے ہوئے مدعی مقدمہ ممبر پرائم منسٹر ٹاسک فورس آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کو کمرہ عدالت سے گرفتار کروا دیا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی اور ریاستوں جھارکھنڈ، بہار اور اڈیشہ میں شدید گرمی کے باعث معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا، جبکہ سرکاری سطح پر گرمی کے باعث 19 افراد کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دارالحکومت نئی دہلی میں گزشتہ روز 52.9 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا، جو ملکی تاریخ کا گرم ترین دن تھا۔ مہاراشٹر کے علاوہ بھارت کی مشرقی ریاستوں بہار، جھارکھنڈ اور اڈیشہ میں بھی گرمی نے ڈیرے ڈال دیے۔ نئی دہلی میں درجہ حرارت پرندوں اور جنگلی جانوروں کے بے ہوش یا بیمار ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ شہر کا چڑیا گھر اپنے 1200 مکینوں کو راحت پہنچانے کے لیے تالابوں اور چھڑکاؤ پر انحصار کر رہا ہے۔ ریاست اڈیشہ کی حکومت نے اپنے ملازمین کے لیے صبح 11 بجے سے دوپہر 3 بجے کے درمیان کام کرنے پر پابندی لگا دی۔ آپ نے اکثر اپنے گھر یا مساجد میں ایسے افراد ضرور دیکھے ہوں گے جو نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ ان کے گھٹنے یا جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ لیکن اب ایک برطانوی ڈاکٹر نے ایسے مریضوں کے لیے ایک ایسی گدی تیار کر لی ہے جس کی مدد سے وہ آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس ایجاد کے موجد مسلمان ڈاکٹر سلیمان خود بھی گھٹنے کی تکلیف کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان کو یہ سٹول تیار کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا، اور یہ خاص طور پر ایسے افراد کے لیے تیار کیا گیا ہے جو جوڑوں یا گھٹنوں کی تکالیف کی وجہ سے روایتی طریقے سے فرش پر جائے نماز بچھا کر نماز ادا نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹر سلیمان اپنی اس ایجاد کے استعمال کے طریقہ کار کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوران نماز گھٹنے ٹیکنے سے قبل اس گدی کو پیروں کے درمیان فرش پر رکھنا ہوتا ہے، اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے جسم کا مکمل بوجھ اس گدی پر آ جاتا ہے اور یوں آپ گھٹنے کے درد سے محفوظ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان اب تک یہ گدیاں 7 مساجد میں مفت تقسیم کر چکے ہیں، جہاں لوگوں نے انہیں کافی پسند کیا ہے۔ گھٹنوں کے درد سے متاثرہ ایک نمازی قدرت شاہ کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 1.5 سال سے فرش پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے سے قاصر تھے،
اور وہ نماز لمبی ہونے کی صورت میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے، لیکن اس گدی کی بدولت اب وہ ایک بار پھر مصلی پر نماز پڑھ پا رہے ہیں اور انہیں کسی قسم کے درد کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑ رہا۔ صدیوں سے دنیا میں بلند ترین عمارتیں بنانے کا شوق پروان چڑھتا رہا ہے۔ کسی زمانے میں کوئی عمارت دنیا کی بلند ترین عمارت کے درجے پر موجود ہوتی تھی، بعد میں اس سے بھی بلند کوئی اور عمارت تعمیر کر لی جاتی تھی۔ یوں تعمیراتی شعبے کی ترقی کئی ممالک میں ہوتی گئی اور پھر دنیا کی بلند ترین عمارتوں کی فہرست بھی تبدیل ہوتی رہی۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں موجود برج خلیفہ بلڈنگ کو دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ عمارت 2717 فٹ لمبی ہے۔ یہاں 16.7 ملین سیاح ہر سال آتے ہیں۔ سیاح اگر 5 بجے شام میں یہاں جائیں گے تو انہیں $60 دینے ہوں گے، کیونکہ اس وقت غروب آفتاب کا منظر وہ دیکھ سکیں گے۔ تاہم اگر وہ 7 بجے جائیں تو اس وقت انہیں ٹکٹ کی فیس $40 ادا کرنی ہوگی۔ اس عمارت کا ڈیزائن امریکن آرکیٹیکٹ ایڈریان سمتھ نے تیار کیا تھا۔ شنگھائی ٹاور 2073 فٹ لمبی ہے۔ اسے دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ اس میں دنیا کا دوسرا تیز ترین لفٹ کا نظام نصب ہے۔ شنگھائی ٹاور کا دوسرا نام شنگھائی سینٹر بلڈنگ ہے۔ چائنا میں اسے دونوں ناموں سے ہی جانا جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک بھی دنیا کی بلند ترین عمارتوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ 2001 میں طیارہ ٹکرانے کے بعد تباہ ہو جانے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پرانی جگہ پر ہی اس نئی بلڈنگ کو تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ امریکہ کی بلند ترین عمارت ہے۔ اس بلڈنگ کا تعمیراتی کام 2006 میں شروع کیا گیا تھا اور اسے 2014 میں مکمل کر لیا گیا تھا۔ اس کی مجموعی لمبائی 1776 فٹ ہے۔ شنگھائی ورلڈ فائنینشیل سینٹر اس بلڈنگ میں چائنا کے مہنگے ترین لگژری ہوٹلز، شاخیں اور نجی اور سرکاری آفیسز موجود ہیں، اس لیے اسے چائنا کی اہم ترین عمارتوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 1614 فٹ ہے۔ اسے ایک امریکن آرکیٹیکٹ فرم کوہن پیڈرسن فاکس ایسوسی ایٹس نے ڈیزائن کیا ہے۔ انٹرنیشنل کامرس سینٹر ہانگ کانگ میں یہ 108 فلورز پر مبنی عمارت ہے۔ اس کی لمبائی 1588 فٹ ہے۔ اس بلڈنگ کا ڈیزائن بھی امریکن آرکیٹیکٹ فرم کوہن پیڈرسن نے ڈیزائن کیا ہے۔ سینٹرل پارک ٹاور نیو یارک سٹی کی سب سے اونچی رہائشی عمارت ہے۔ اس کی لمبائی 1550 فٹ ہے۔ اسے امریکہ کی دوسری بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 131 فلورز پر مبنی اس بلڈنگ میں 11 لفٹس موجود ہیں، جو یہاں کی رہائشیوں کو پلک جھپکتے میں ان کے مطلوبہ فلور تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔